ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹس کی تعریف کیا ہے۔ قانونی طور پہ کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہمیں کہ جب کوئی ہمیں ڈاکومنٹس مقدمے میں، کیس میں چاہیے ہوتا ہے، عدالت کو یا مدعی جس کے لیے کیس کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فلاں ایجنسی، ادارے یا شخص کے پاس ہے اور وہ دے نہیں رہا، تو کورٹ سے وہ رجوع کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سول پروسیجرل کوڈ آرڈر 11 رول 12 میں ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک کریں، شیئر کریں میکسیمم، تاکہ یہ قانونی دستاویزات کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، قانونی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جان و مال، کاروبار، گھر بار، سوسائٹی، معاشرے اور اس ملک پہ، اس دنیا پہ اپنی رحمتوں کا نزول اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے صدقے رحمت فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، سول پروسیجرل دیوانی مقدمات یا کرمنل میں، فوجداری مقدمات میں یہ کیا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو اس کے لیے آرڈر 11 رول 12 ڈیلز ود ڈسکوری آف ڈاکومنٹس in which any party without filing any affidavit apply to the court for an order directed to other party to any suit to make discovery of documents on an oath of documents which have been in his possession اور پاورز۔ تو مدعی کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور کورٹ آرڈر ایشو کرتی ہے آرڈر 11 رول 12 کے تحت دوسری پارٹی کو، اپوننٹ پارٹی کو، کہ بھئی آپ کی پوزیشن میں یا آپ کے اختیارات میں یہ کاغذات ہیں، وہ عدالت میں پیش کیے جائیں۔ تو آرڈر 11 رول 13 ڈیلز ود دا ایفیڈیوٹ آف ڈاکومنٹس۔ رول 13 جو ہے وہ ایفیڈیوٹ آف ڈاکومنٹ سے ریلیٹ ہے، متعلقہ ہے۔ رول 12 جو ہے وہ ڈسکوری آف ڈاکومنٹس، یعنی ان ڈاکومنٹس کی بازیابی، دریافت یا انکشاف کو کہاں پہ ہیں، کس کے قبضے میں ہیں، یہ ڈیل کرتا ہے رول 12 آرڈر 11۔ تو ناظرین اکرام، آرڈر 11 رول 14 deals with production of documents in which the court at any time, any stage of the suit shall order the production of any document by any party۔ عدالت کسی بھی پارٹی، دونوں پارٹیوں میں سے کسی سے بھی وہ آرڈر 11 رول 14 کے تحت پروڈکشن کا آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ عدالت میں پروڈیوس کیے جائیں۔ ریلیونٹ سیکشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آرڈر 11 رول 12 CPC فار ڈسکوری آف ڈاکومنٹ ہے، آرڈر 11 رول 13 فار ایفیڈیوٹ آف ڈاکومنٹ ہے، رول 11 آرڈر 11 رول 14 جو ہے CPC سول پروسیجرل کوڈ فار پروڈکشن آف ڈاکومنٹس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ریلیونٹ پروویژنز ہیں اس کے لیے۔ آج میں بات کروں گا
discovery of documents under Order 11 Rule 12 کے تحت سب سے پہلے آتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے. اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 سب سیکشن 18 of General Clause Act, document shall include any matter written form expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means which is intended to be used for which may be used for purpose of recording that matter. یعنی دستاویزات یا کاغذات وہ ہیں جو ایک لکھی ہوئی شکل میں مارکس اشاروں کی یا کسی چیز پہ کنندہ ہو جس سے اس کا مطلب سمجھ آتا ہو کہ اس پہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. وہ دستاویزات کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، آن پیپرز ہو سکتی ہے، اسٹون سلیبس ہو سکتی ہے، آن لیدر شیٹس ہو سکتی ہے، میٹل شیٹ ہو سکتی ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو یہ کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، ان کو ڈاکومنٹ بولتے ہیں. According to Section 2, Subsection 15 of Companies Act 1956, document includes summons, notices, requisition, order, other legal process, and registers. Whether issued, sent or kept in pursuance of Companies Act or any other act or otherwise. Companies Act Section 2 Subsection 15 کہتا ہے ڈاکومنٹ اس میں سارے سمنس، نوٹسز، ریکوزیشنز، آرڈر اور ادر لیگل پروسیس اینڈ رجسٹرز شامل ہوتے ہیں. ویدر ایشوڈ، سینٹ آر کیپٹ ان پرسوئنس آف دا کمپنیز ایکٹ اور اینی آف ادر ایکٹ اور ادروائز. یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اب آگے اگلا مرحلہ کہ ہم نے اپلیکیشن کیسے دینی ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹس کے لیے. تو اس کے لیے انڈر آرڈر 11 رول 12 سول پروسیجرل کوڈ کہتا ہے کہ ڈسکوری آف ڈاکومنٹس obtained under the rules. Any party may without filing an affidavit. ایفیڈیوٹ کے بغیر بھی کوئی بھی دونوں میں سے پارٹی، مدعی مدعی یا جو مقدمہ کرتا ہے وہ اور اس کا اوپوننٹ جو ہے وہ، ان میں سے کوئی بھی اپلیکیشن بغیر ایفیڈیوٹ دیے اس آرڈر 11 رول 12 کے تحت وہ کورٹ کو اپلیکیشن دے گا ایک پرسکرائب پراپر فارم پہ. این آرڈر ڈائریکٹنگ اینی ادر پارٹی، اور کورٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو آرڈر کرے گی کہ بھائی اس کے لیے آپ نے جو ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کی پوزیشن میں ہے، آپ کے اتھارٹی کے انڈر ہے، وہ پروڈیوس کیے جائیں. Any suit to make discovery on oath of the document which are or other have been in his possession or powers relating to any matter in question. جو کہ سوال اٹھایا گیا ہے اس سے متعلق کا جو کاغذات ہیں وہ پروڈیوس کیے جائیں. اب اس سے لے کے کورٹ کے اختیارات کیا ہیں. پاور آف کورٹ آن دا ہیئرنگ آف such application, the court may either refuse or adjourn the same. اس اپلیکیشن کو وہ یا ریفیوز کرے گی یا سنے گی یا
اگلی ڈیٹ تک برخاست کر دے گی، ایڈجورن کرے گی، ایکسٹینڈ کر دے گی وہ ڈیٹ کہ فلاں تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہو. از دا کورٹ satisfies that the discovery is not necessary. یہ اس وقت کرے گی کورٹ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی. فاضل جج صاحب، فاضل عدالت دیکھتی ہے کہ ان کاغذات کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہٹ کے اگر ہمارے پاس سالڈ پروف ہے تو دیٹس اوکے. اب پروسیجر آف انسپیکٹنگ ان دا پوزیشن آف دا اپوزٹ پارٹی، میں اس کے لیے کیس ریفرنس کا حوالہ دوں گا، PLD 1954 لاہور، پیج نمبر 516. تو یہ ہے ڈسکوری آف ڈاکومنٹس جب کسی بھی پارٹی کے پاس ہیں یا اتھارٹی کے پاس ہیں یا کسی پاورز یا پوزیشن میں ہیں، قبضے میں ہیں اور وہ پروڈیوس نہیں کر رہا، تو پھر کورٹ آرڈر ایشو کرتی ہے. وہ آرڈر آرڈر 11 رول 12 کے تحت اس کو پھر وہ پروڈیوس کرنے پڑیں گے اور کورٹ اس سے ڈسکور کر لیتی ہے. آج کا میرا موضوع اتنا ہی تھا. اس سے نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کے لیے ایفیڈیوٹ کیا ہے، اس کی کیسے ضرورت پڑتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، ویو اور لائک کریں. آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر اور لائک ویو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.